अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बानी पीटीआई इमरान खान ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को अदालत से मिलने वाली सजा के बाद कौमी असम्बली की रुकनियत और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान के पार्लिमानी सियासत में अपोजिशन लीडर का किरदार अहम हैसियत रखता आया है। हालिया अरसे में चौधरी निसार अली खान, खुर्शीद शाह, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ जैसे रहनुमाओं ने इस ओहदे पर बैठकर हुकूमत के फैसलों के खिलाफ मुअस्सर आवाज बुलंद की। ताहम उमर अयूब अपोजिशन लीडर के तौर पर इंतहाई गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। ऐसे में इमरान खान की जानिब से अपनी जमात के किसी रुकन के बजाय महमूद खान अचकजई जैसे सीनियर और कदावर सियासतदान को आगे लाना गैर मामूली फैसला समझा जा रहा है। महमूद खान अचकजई की सियासत हमेशा से ही जमहूरी अक़दार और आइन पसंदी के गिर्द घूमती रही है। वो एक ऐसे सियासतदान समझे जाते हैं जिन्होंने जमहूरियत और विफाकी ढांचे को मजबूत बनाने की बात की। उनकी वजह शोहरत पार्लिमानी बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर जोर देना है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसे मुखालिफ सियासी धड़े भी उन्हें एहतराम की निगाह से देखते हैं। बल्कि मुश्किल अदवार में अचकजई के इन नजरियात को अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनकी नामजदगी इसलिए भी अहम है कि वो किसी एक जमात के नुमाइंदे के बजाय एक ऐसे रहनुमा की हैसियत रखते हैं जिनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर इख्तिलाफ कम और इत्तेफाक ज्यादा है। इमरान खान का ये ताज़ा फैसला कई जावियों से तज्जिए के काबिल है। क्या इमरान खान पार्लियामेंट में अपोजिशन को एक मुस्बत और नतीजा खेज किरदार देना चाहते हैं? अगर अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनते हैं तो ये न सिर्फ अपोजिशन के किरदार को नई सिमत दे सकता है बल्कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने का इम्कान भी रखता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने वाकई लंबे अरसे बाद एक अच्छी सियासी चाल खेली है? क्या महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदान को अपोजिशन लीडर लाकर पार्लियामान में बामकसद अपोजिशन देखने को मिलेगी? और सबसे बढ़कर क्या ये फैसला एक गैर रिवायती मगर बामायनी सियासी कदम है जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में नई जिहत पैदा कर सकता है? इसी पर अपने पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। जमहूरियत और आइन पसंदी की सियासत करने वाले महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर नामजद। क्या बानी पीटीआई ने अरसे बाद सियासी चाल चली है? जैगम खान साहब, क्या वाकई एक सियासी चाल कहा जाएगा इसे? क्या इमरान खान कोई सियासी पैगाम दे रहे हैं इस नामजदगी के जरिए? आयशा, हमारे बुजुर्गों के दौर में एक बंदूक हुआ करती थी, तोड़ेदार बंदूक। तो वो कभी आगे को चलती थी तो शिकार को मारती थी और कभी पीछे चलती थी तो शिकारी को ढेर करती थी। तो महमूद खान अचकजई जो हैं वो तोड़ेदार तोप हैं। आगे को चल गए तो बहुत कमाल हो जाएगा, पीछे को चल गए तो पीटीआई का काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। इमरान खान ने दो सुलहजू लोग, उमर अयूब और शिबली फराज, जो ज़्यादा काबिल कबूल थे सबके लिए, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अच्छा। उनकी जगह थोड़े से हॉस्टाइल, थोड़े से नाराज़ सियासतदानों को लॉन्च किया है। और एक तो बिल्कुल बाहर से ही हैं। और ठीक बताया, उनके पॉजिटिव बातों को पहले हम देख लेते हैं जो बहुत अहम है। उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। बहुत वसी उनका पार्लिमानी तजर्बा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पार्लिमान में गुजारी है, इत्तेहादों की सियासत की है, इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। वो फेडरलिस्ट हैं और जितने फेडरलिस्ट पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपने इलाके के हकूक़ की जद्दोजहद के ज़रिए पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत बनाया है। सिविलियन सुप्रीमेसी के भी वो चैम्पियन है, रूल ऑफ लॉ की भी वो बात करते हैं। ये सब तो पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन अब नए रोल के हवाले से दूसरा पहलू है, वो भी देखते हैं। देखिए, महमूद खान अचकजई की सियासत एक इलाकाई सियासत है। वो एथनिक पॉलिटिक्स करते हैं। उनका बयानिया लिसानी बयानिया है और इंतहाई लिसानी बयानिया है, जो हमें इसलिए सुनाई नहीं देता कि अक्सर वो बयानिया पश्तो में होता है, उर्दू में नहीं होता। कुछ कुछ उर्दू में होता है तो आपको तपिश महसूस होती है। फॉरेन पॉलिसी पर उनका जो नैरेटिव है वो हमेशा से अफगान रियासत का नैरेटिव रहा है। न सिर्फ वो फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तान के नकाद रहे हैं बल्कि हमेशा अफगान रियासत की जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको टो करते रहे। ठीक। अभी भी स्मगलिंग के वो धुआंधार हामी हैं, खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं खोल दो बॉर्डर। ये स्मगलिंग क्या चीज़ होती है, जाने दो और आने दो। तो उनकी अपील, जो डायरेक्ट अपील है, वो बहुत महदूद है।
बल्कि अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो अपील बहुत बड़ी हद तक लूज कर चुके हैं। ठीक। तो पीटीआई को एक ऐसे सियासतदान की जरूरत थी जो खास तौर पे पंजाब को अपील करे, क्योंकि बैटल ग्राउंड पंजाब है। सही। पख्तूनख्वा उनका बिल्कुल महफूज है, उससे कोई खतरा नहीं। पख्तूनों की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इस पार्टी में मौजूद है, पख्तून बयानिए की मौजूद है। तो इस वक्त अगर मोबिलाइज भी करना था, ऐसी तकरीरें करवानी साहब कतई कलामी की माजरत, आपके इस तज्जिए के बाद सवाल ये बनता है तो फिर इस सियासी चाल का मकसद क्या है? अचकजई क्यों? जो कुछ आप कह रहे हैं ये तो खान साहब भी जानते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, सब बिल्कुल जानते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने अब थोड़े से ओवरटली एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों को आगे किया है। ओके। उनको ये महसूस हुआ है कि वो लोग जो सुलहजू लोग थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा ताल्लुक बना सकते थे, वो शायद नाकाम हुए या उनके जिम्मे नाकामी चला दें, क्योंकि रीजन तो बहुत बड़ी हैं। उनको इख्तियारी कितना दिया गया था, तो उनको जब निकाला गया तो उन्होंने थोड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों को, जो कम अज कम बयानी की हद तक बहुत सख्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और आजकल के हालात में तो थोड़ा सा मसला है इन इलाकों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, उनका आगे किया है। तो इससे जाहिर ये होता है कि वो थोड़ा सा मज़ाहमत वाली साइड पर इमरान खान इस वक्त ज्यादा जोर देना चाहते हैं। मुझे तो ये वजह नजर आती है। तो अब आगे देखते हैं कि तोड़ेदार तोप किधर चलती है। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ज़ैगम साहब ने एक नया रुख भी दिया है आगाज में गुफ्तगू को। इमरान खान का एक जानिब गैर लचकदार रवैया या मौक़िफ़ सामने रहा, दूसरी तरफ सियासी दायरों के अंदर रहते अचकज़ई साहब अपनी जमहूरियत और आइन पसंद सियासत के साथ सामने हैं, मगर ज़ैगम साहब ने इसका एक और एंगल भी रखा कि देखेंगे ये उनको डिलीवर करता है कि नहीं। सवाल यह है कि इमरान खान वाकई अचकज़ई साहब की सियासी समझबूझ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कैसे उठाना चाहते हैं? पहली तो ये बात है कि मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी सियासी सूझबूझ से वाकई ही मुस्तफीद होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि उनको सियासत के बारे में जो पता है वो किसी और को नहीं पता, और उनकी अपनी यकीनन एक हिकमत अमली है जिसके तहत वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली तो ये बात है कि ये इस चीज़ का भी एक निशानदही है कि वो पीटीआई के अलावा दीगर जो जमातें हैं जो उनकी हम ख्याल है उनको रीच आउट कर रहे हैं अचकज़ई साहब के साथ। तो उन्होंने पहले से ही एक अलायंस बनाने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जेयूआई के साथ कोशिश की थी, वो कहीं तोड़ नहीं चढ़ी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नहीं अभी इस पोजीशन में कि वो उस पार्टी के साथ और उसकी हर स्याह सफेद का साथ दें। वही पार्टी जो मुस्तकिल उनकी किरदार कुशी करती आई है एक दहाई से, और उनकी मेन कंपेटिटर भी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो अचकज़ई साहब एक, जैसे भी ज़ैगम खान साहब ने कहा कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मगर रज़ा रूमी साहब खुद किरदार कुशी तो अचकज़ई साहब की भी बहुत की गई है, लेकिन ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि खुद जमात को, पीटीआई को ये कितना काबिल कबूल रहेगा फैसला बतौर जमात? देखिए, पीटीआई को हर चीज काबिल कबूल होगी जो इमरान खान कहेंगे, ये बात तो तयशुदा है। आयशा, उसमें कौन है माई का लाल जो कि कहेगा कि जी इमरान खान की बात नहीं, एक आज आवाज आई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा अगर फैसला हो गया तो ठीक है, मगर अपनी जमात से होना चाहिए था किसी को, ये गूंज तो आई है। हाँ, वो इस तरह की तो फिर बातें, क्योंकि सब उम्मीदवार होते हैं, तो ये एक कोशिश है वो सियासी, क्योंकि देखिए उनके बाकी इस वक्त जो हरबे हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं। बगावत का जो क्या सो बोलते हैं, रियासत को डायरेक्टली चैलेंज करने का, रेमिटेंसेस रुकवाने का, आईएमएफ की इमदाद रुकवाने का, अलगरज हर हरबा जो है वो 2 साल में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है, और मामला जूं का तूं वहीं पे खड़ा है आयशा। और यही वजह है कि अब उन्होंने शायद ये सियासी उनको समझाया भी गया होगा, उनके जो मोतमद हैं और उनके जो साथी हैं, उन्होंने कहा होगा भाई आप सियासत करें और दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिल के जिद्दोजहद का आगाज करें। और शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अचकज़ई साहब जो हैं उनको बंद करना भी इतना आसान नहीं होगा जितना कि आजकल पीटीआई के दीगर जोमा जो है, लीडर्स जो है, उनके ऊपर मुकदमात की भरमार है। तो एक लिहाज से ये एक सेफ बेट भी है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर मजीद बढ़ाने का एक जरिया भी है। मुझे तो यूं ही दिखाई देता है आयशा जी। ठीक हो गया जी। एक मज़ाहमती किरदार या दबाव की बात की हमारे दोनों पैनलिस्ट ने। इफ्तिखार साहब, क्या महमूद खान अचकज़ई वो अपोजिशन लीडर साबित होंगे जो पार्लियामान को मुस्बत किरदार दे सकें, जहाँ पे अपोजिशन एहतजाजी सियासत से निकल कर बामकसद सियासत की तरफ आएगी? अचकज़ई साहब मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत ही
ایگریشن ہے ان میں جب وہ پشتو میں بات کریں گے. بنیادی طور پہ انجینئر ہیں اور اپنی پارٹی کے منتخب چیئرمین ہیں. ان کی پارٹی میں باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اور اس کے یہ چیئرمین ہیں. ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے بہت قریب تھے, اب نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت قریب تھے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی قربت اور نواز شریف کے درمیان جو دوستی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ پشتون رہنما آلریڈی اس پارٹی میں بہت موجود ہیں, لیکن چونکہ یہ جرگے کی حمایت کرتے ہیں, اور جیسا کہ میرے دوست نے کہا کہ افغان ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ بالکل انڈیپینڈنٹ سوچ ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی سے بالکل متصادم ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جن کی خواہش ہے کہ ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے پشتونوں کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں کیا گیا. ایک سیٹ ہے ان کی قومی اسمبلی میں, اور میں وہ بات نہیں دہرانا چاہتا جو دنیا نے دیکھی اپنی آنکھوں سے, جس طریقے سے ان کو ریڈیکیول کیا اس آدمی نے جو آج جیل میں ہے, پبلکلی جس طریقے سے ریڈیکیول کیا, اس آدمی کو آج یہ ذمہ داری سونپنا, کیا سنجیدگی بھی اس آدمی کی ہے؟ یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کہہ رہے نامزدگی سنجیدگی سے نہیں کی گئی. میں نے جو فکرہ کہنا تھا کہہ دیا کہ ایک پبلک جلسے میں یاد ہے, سب کو یاد ہے. جی یاد ہے نا, تو اگر وہ یاد ہے تو وہ عمل سنجیدگی, ایک سیکنڈ, وہ عمل سنجیدگی پر مبنی تھا یا یہ فیصلہ سنجیدگی پر مبنی ہے؟ اور کافی دنوں سے ان سے بات چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک اتحاد بنا ہوا ہے, جی بالکل, اس میں یہ موجود ہیں. یہ ہارڈ ڈائنگ لینے والے دوست ہیں اور لینی چاہیے, یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی تربیت ہے. ان کے والد کو حجرے میں بم مار کے شہید کر دیا گیا تھا. افتخار صاحب, آپ مقصد کیا دیکھ رہے ہیں اس نامزدگی کے پیچھے؟ پولیٹیکل موو ہے, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے, آپ غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں نا سر. میں غیر سنجیدہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے ان کی سنجیدگی کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. سر وہ کئی سال پرانا سیاسی جلسے میں بہت سے سیاستدان ایگریڈ آن دس, تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ابھی جیل میں بیٹھا لیڈر اپنی جماعت کے لوگوں کے اسی فورم پہ بیٹھ کے دوسری سیاسی جماعتوں کے جس طرح پرخچے اڑاتے ہیں, ان کو اب 1947 سے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو کل کی بات کر رہا ہوں. I respect this man personally, but I tell you he won't be able to deliver the goods for the person who is in the jail. کیونکہ اس کی سوچ یہ ایک مختلف سوچ ہے. لسانی سوچ کے ساتھ آپ پاکستان کی فیڈریشن کے کتنے بھی حامی ہوں, آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے. میں مانتا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی تنہائی کم کرنے میں مدد دے, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا. ایک ووٹ ان کے پاس, لیکن ان کی گڈ ول تو ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات بینگ. جی آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کم آئیں گے؟ دیکھیں, میں نے کل بھی یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کی, 2 لفظ مجھے کہنے کا موقع دیجیے. پی ٹی آئی کے پاس بہت موقع ہے آج بھی سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنا سیاسی کردار ادا کرے اور حکومت کی ان تمام غلط پالیسیوں کو ایکسپوز کرے تاکہ عوام کی نمائندگی کر سکے. اگر صرف ایک ایجنڈے پہ چلنا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, تو مجھے افسوس ہے, آپ کیسے بھی لوگوں کو سربراہ بنا دیں, نتائج وہ نہیں نکل سکتے جس کی عوام کو خواہش ہے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب 2 سال کی جیل, بار بار کہتے تھے کہ خان صاحب پولیٹیکل موو نہیں لیتے یا سیاست کو نہیں سمجھ پا رہے. بہت سے لوگ یہاں تک بھی کرٹیسائز کرتے ہیں بھی ان کو سیاست کاری نہیں رہے. کیا جیل سے بیٹھ کر سیاسی بساط پر اہم پولیٹیکل موو لی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کسی طرح کے سیاسی مذاکرات کا پیش خیمہ بن سکتی ہے موو؟ جس طرف وہ پہلے جا رہے تھے انہوں نے اسی سمت میں ایک اور قدم بڑھایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے تو ہم مانتے ہیں وہ معزز محترم سیاستدان ہیں ہمارے, اور یعنی انہوں نے نوابزادہ نصراللہ ایکویولنٹ آج کل کے دور کے اپنی طرف سے ڈھونڈے ہیں, اور اپنی پارٹی کو مزید انتشار سے بھی بچایا ہے کہ اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اندر. لیکن اس اپوائنٹمنٹ سے عمران خان کی ذہنی کیفیت کا مزید آپ کو اندازہ ہوتا ہے.
یعنی آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک اپوزیشن لیڈر نہیں تھا اب تو لگانا تھا، یہ تو ایک سطح کا معاملہ ہے. اس کے داخل میں، اس کے جوہر میں معاملہ کے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی اس نظام میں متون قرار پائے ہیں اور وہ اس سمت میں مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں. خان صاحب یعنی جھگڑا کرتے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، غیر سیاسی لوگوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، نام لے کے لڑتے ہیں اور لڑتے چلے جاتے ہیں. میں مثال بھی دیتا ہوں کہ جیسے باجوہ صاحب کا نام لے دیا تھا نواز شریف نے گجرانوالہ کے آڈیو لنک خطاب میں، ایک دفعہ لیا تھا، ایک پریشر پیدا کیا، ایک دباؤ بنایا، اور جو وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ لے کر آگے چلتے بنے. تو خان صاحب کو معلوم نہیں کہ رکنا کہاں تھا، تو وہ اس سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے کوئی مطلوبہ مدد تو حاصل نہیں ہے. سڑکوں انہوں نے کوشش کر لی، اندر باہر، ملک سے باہر، ہر طرف انہوں نے دیکھا، کوئی ادارے سے کبھی مدد آ جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب وہ بالکل بے یار و مددگار جسے کہتے ہیں اس حالت میں ہیں. اب اس معاملے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ان کے پاس؟ ہمیں تو یہ ہم ہر روز پوچھتے ہیں، خود بھی ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں کہ اب کیا طریقہ ہے. یعنی خاکم بدہن طریقے ہیں کچھ، خاکم بدہن کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے ایسا، یعنی جنگ خدا نہ خواستہ کو مثبت نتیجہ ہمارے لیے نہ نکلتا، یا یہ سارے ان کے حریف جو ہیں بس غائب ہو جائیں، بھگ سے اڑ جائیں. مطلب کچھ عجیب، یہ بد دعائیہ باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ سیاسی نقشہ نہیں ہے. سیاسی نقشہ جو ہے وہ سیدھا آپ بات کیجئے کہ آپ بس کیا رہا ہے، تو یہ راہ تو نہیں تھی، یہ تو آپ مزید اس طرف جا رہے ہیں، آپ جھگڑے کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں. وہ جھگڑا جو آپ نہیں کر سکے آپ ہارتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو ہارنا ہی تھا. اب آپ خدا نہ خواستہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور کامیاب 9 مئی آپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، یہ راستہ تو مسدود ہو گیا. تو اب آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ راستہ تو آپ کے اختیار میں، یہ بد دعاؤں سے ہٹ کر آپ کے اختیار میں راستہ یہ ہے کہ کوئی مصالحت کی بات کیجئے، کوئی گفت و شنید کی بات کیجئے، کوئی مصالحت کی بات کیجئے، کوئی آپس میں راستہ کھولیے. یہ آپ کے پاس، آپ کے اختیار میں یہ راستہ ہے. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کہتے رہیے کہ یوں ہو جائے گا، اور اگر واقعہ ہو گیا کوئی سانحہ، تو اس طرح سیاست تو نہیں ہوتی ہے. تو طریقہ کار یہ ہے. اب کیا ہوگا؟ اس میں شرائط ہوتی ہیں نا جی، تو شرائط ہوں گی، وہ بھی ہم نے کو پہلی دفعہ تو نہیں دیکھیں گے. کو خاموشی اختیار کر لیں کچھ دنوں کی، کچھ ماہ کی، وہ بھی معاہدے لوگ توڑ دیتے ہیں. نواز شریف نے توڑا تھا نا. اچھا اسی طرح آپ کو بنی گالہ چلے جائیں گے، آپ کو پارٹی صدارت چھوڑ، یہ سارے راستے جو ہیں آزمائے ہوئے ہیں، یہ کر کے دیکھا ہوا ہے. یہ ہینڈ بک ہے ہمارے سیاستدانوں کی، انہوں نے یہ کیا اور کچھ عرصے بعد اپنے مطلوبہ سیاسی مقاصد حاصل کیے. لہٰذا جو طریقہ اب خان صاحب کو پسند ہے، ہم تو اس معاملے میں انہوں نے اپنی جماعت کو بھی روکنے کی کوشش تو نہیں کی کہ ان کی جماعت کے اندر جو لوگ موجود ہیں آپس کے مقابلے کو روکا جائے کسی طریقے سے. سیاست بند گلی میں پھنس گئی ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا چکزئی صاحب وہ راستہ نکال سکتے ہیں؟ میں آپ کو لیتی ہوں. وہ تو سمت ہی وہ ہے جس میں وہ جا رہے ہیں نا، مطلب وہ سیم بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں. آشا، بات یہ ہے کہ یہ صدارتی انتخاب میں شریک ہوئے تھے آصف زرداری کے خلاف. آصف کو ملے تھے 411 ووٹ، ان کو ملے تھے 181 ووٹ. ایک بات تو یہ ہے جو ان کا جہاں سے یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کی بھی خواہش کا اظہار ہوا اور یہ بات زیر بحث آئی تھی. غالباً یہ 2 پازیٹیو چیزیں غالباً عمران کو کسی طریقے نے زیادہ بلو اپ کر کے بتا دی ہیں. دیٹ کین بی ون آف دی ریزن جو بھی ہو، مگر کیا وہ مقصد آئے گا؟ پینل کی جو متفقہ رائے یہاں سامنے سننے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ نامزدگی کا مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسی مزاحمتی بیانیے کو آگے بڑھانا اور مزید دباؤ ڈالنا سسٹم کے اوپر. یہ وہی بات ہے، وہی رخ ہے جو اب تک تو ڈیلیور نہیں کر سکا پاکستان تحریک انصاف کو، نہ عمران خان کو. دیکھنا یہ کہ یہ نامزدگی چکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دینا پی ٹی آئی کے کتنے فائدے میں جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں سیلابی تباہی، آئیں تحریک چلائیں، کیا یہی ہوگا؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کیا. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے آبی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ کو جانی نقصان کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ایک سخت ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا جہاں کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو. تجاوزات کے خلاف ہم سب کو تحریک چلانا ہوگی. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ پورا ملک لرز اٹھا. سینکڑوں افراد جان سے گئے، بے شمار زخمی ہوئے اور اربوں روپے کے املاک، سڑکیں، پل، مویشی اور فصلیں پانی میں بہہ گئیں. لیکن کیا یہ سب کچھ بارش یا موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے؟
या फिर हमारी इज्तिमाई नालायकी, माहौलियाती जराइम और कई दहाइयों पर मुहित लापरवाही का नतीजा। अरसा हो चुका जब दरख्तों की कटाई मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू हुई, जब बासर तबकात ने कोहिस्तान, एबटाबाद और मानसहरा जैसे इलाकों के जंगलात उजाड़ दिए। आज भी टिम्बर माफिया सरगर्म है, जंगलात उजाड़ कर अरबों कमाता है और अवाम हर साल सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अजाब सहते हैं, जबकि माली मफादात के लिए पहाड़ों के कटाव के वाक़यात भी किसी से ढके छुपे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है कि 2024 में 60 लाख मुकब फुट लकड़ी कानूनी तौर पर काटी गई है, जबकि 1 लाख मुकब फुट गैर कानूनी तौर पर जब्त की गई। ये आदादो शुमार असल तबाही की सिर्फ झलक हैं, गैर कानूनी कटाई का कोई शुमार नहीं। जहां दरख्तों को काट कर पहाड़ों का लिबास छीना गया, तो वहीं दरियाओं के कुदरती रास्तों पर होटल, सड़कें और मकानात तामीर किए गए। पानी के बहाव को रोका गया और जब बारिश आई तो दरिया ने अपना रास्ता खुद बनाया, जो तबाही का रास्ता साबित हुआ। नतीजतन इंसानी जानों का ज़िया, अरबों का नुकसान और बुनियादी ढांचे की बर्बादी सामने आई। असल सवाल यह है कि टिम्बर माफिया को सियासी सरपरस्ती किसने दी, माहौलियाती कवानीन पर अमल क्यों ना हुआ और दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किसकी सरपरस्ती में हुए। अगर अब भी दरख्त ना बचाए गए और ज़ाद ना किया गया तो आइंदा की तबाही नाकाबिले तसव्वुर होगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी इस सवाल के जरिए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाही, क्या माहौलियाती जराइम और दहाइयों की नालायकी को कुदरती आफत का नाम दिया जा सकता है? इफ्तिखार साहब, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने खुद बता दिया कि ये वजूहात हैं इस सारे नुकसान की। टिम्बर माफिया आपके ख्याल में अवाम के हाथों में है या हुकूमती ऐवानों की सरपरस्तों के साथ? टिम्बर माफिया ऐवानों में था, है और रहेगा। मैंने कल भी कहा, तबाही की एक तो अल्लाह तबारक तआला के से माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कोताहियों की, अपनी गलतियों की, लेकिन तबाही की दूसरी जिम्मेदारी गवर्नेंस का ना होना है। जब ये टिम्बर माफिया दरख्त काटता होता है तो उस जंगल के इंचार्ज को पता होता है कि कौन सा दरख्त कट रहा है। तो फिर वज़ीर आज़म ने तहरीक किसके खिलाफ चलवानी है? पता नहीं किसके खिलाफ चलानी है। ये सब बोधी बातें करते हैं। ये तमाम की तमाम सियासतदान इस बात को तस्लीम कर लें कि ये इन ओहदों पर फायज होने के बावजूद और मुल्क में कवानीन होने के बावजूद ये उन कवानीन पे अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। खा वो एक गली का मसला हो, खा महल्ले का हो, एक बस्ती का हो, एक शहर का हो या एक पहाड़ का हो, हर पहाड़ी इलाके के अंदर कानून बना हुआ है कि टिम्बर माफिया को काबू करना है। तय किया जाता है कि कौन सा दरख्त गिरना है, कौन सा दरख्त की इजाज़त है, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी है जंगलों की शक्ल में, तो उनको इजाज़त है कि किस किस्म का दरख्त वो काट सकते हैं। इसकी परमिशन बाकायदा लेनी पड़ती है, बाकायदा कवानीन है इसके लिए है। फॉरेस्ट एक्ट मौजूद है। सर, तो फॉरेस्ट एक्ट ये कहता है कि एक साल में आप लाखों एकड़ मकब फुट दरख्त कानूनी तौर पर काट देंगे। मैंने तो कहा इसमें सारे शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर को आज नजर आ जाए तो मैं देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर इसके मामले में क्या फैसला करता है। प्राइम मिनिस्टर तो कर नहीं सकता, फिर मसला वही आ जाएगा सूबे का। सूबे के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उसको जवाब देना चाहिए इस सवाल का। और दूसरी बात है कि ये जो शजरकारी के नाम पे मजाक हर साल होता है, अगर मैं इसको गिन लूँ तो पाकिस्तान में जो जंगलात का रकबा है ये कम से कम 15 या 18% होना चाहिए। तो हर वक्त हर अखबार में एक पौधा लगा होता है, ये शजरकारी की मुहिम शुरू होगी। और ये जो कटाई हुई है बहुत ज़बरदस्त, इस पर कल लिखा है वो पीपल्स पार्टी की MNA है, उसने लेटर लिखा है और उसने तमाम तफसील उसमें बताई है। तो कुछ भी ना करे प्राइम मिनिस्टर, नहीं, वो क्या सख्त कार्रवाई का ऐलान किया? क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, जो भी वजारतें हैं चाहे सूबाई हैं उन्हें कहें कि रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई जिसको हम बाबा मेरे बात सुनो, रिपोर्टों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनेगा। ना रिपोर्टों से कुछ होता है, ना वजारतें जिनके पास है वहां कुछ हो सकता है। इदारे खुद क्या तरीका है ना, गवर्नेंस करें जो कानून में। गलत बात नहीं करो, कानून में जो लिखा है सजा दो। कानून में लिखा हुआ है, एक महकमा बनाया है, महकमे को तनख्वाह देते हो, ठीक हो गया, महकमे को खैरात देते हो, एक कानून बना हुआ है, उस कानून पे अमल दरामद करवाओ। अगर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो ये तुम्हारी नालायकी है। मैं इसको कहता हूं कि गवर्नेंस का इशू है। वज़ीर आज़म साहब तो बहुत कुछ आज कह रहे हैं। ज़ैगम साहब, ये 60 लाख मकब फुट लकड़ी काटी गई, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई 2024 से मुतालिका, ये कानूनी तबाही है, कौमी जुर्म है, और वज़ीर आज़म साहब आवाम को कह रहे हैं आओ तहरीक चलाएं। ये अब इसका हम क्या करें सर? आयशा, पाकिस्तान में जो जंगलात हैं सिर्फ 5% है रकबे का, और कहा जाता है कि आपके पास 25% होने चाहिए।
لیکن پاکستان کے اس حرص کے مارے طاقتور لوگوں کو درخت نہیں نظر آتے، ان کو نوٹ نظر آتے ہیں درختوں کی شکل میں۔ اسلام آباد کے آس پاس جنگلات ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کیا کیا طریقے، کیا 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 نسخے استعمال ہوتے ہیں ان درختوں کو کاٹنے کے۔ جنگلات کو آگ لگائی جاتی ہے، 100 فٹ کا درخت ہوتا ہے، نیچے میں 1 فٹ اس کا جل جاتا ہے، اس بہانے سے پورے کا پورا درخت اور سینکڑوں ہزاروں درخت اس بہانے سے کاٹ کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ اور پختونخوا کے تو حالات ہی اور ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جنگلات دیے بھی بہت ہیں، اور یہ پرسٹین فارسٹ ہیں، یہ وہ قیمتی فارسٹ ہے جو قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور پورا اس کے ساتھ ایکو سسٹم وابستہ ہے، پورے کا پورا ایک ماحول ہے، وہاں ایک فلورا ہے، ایک فانا ہے، اس کے اندر پودوں کی بھی ایک پوری دنیا ہے اور جانداروں کی بھی ایک پوری دنیا ہے، اور وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اور وہ ماحولیاتی ناانصافی جو ہمیں پوری دنیا میں ایک طرف نظر آتی ہے کہ کس طرح مغربی دنیا نے اس زمین کے ماحول کو اپنے لالچ کی بھیٹ چڑھایا، اور آج صرف 1% ماحول میں کنٹریبیوٹ کرنے والا، پولوشن میں کنٹریبیوٹ کرنے والا ملک پاکستان سب سے زیادہ اس کی بات سہ رہا ہے۔ پھر دیکھیے صرف جنگلات کی بات نہیں ہے، آپ اس گورننس کے بڑے سٹرکچر کو بھی دیکھیے جس میں لوگ برنٹ اس کا لے رہے ہیں، یہ کچھ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں جب یہ شروع ہوا ہے تو جہاں وہ طاقتور ملک انہوں نے میٹیگیٹ کرنا تھا اور وہ نہیں کر رہے کہ اپنا وہ فٹ پرنٹ کم کریں، پولوشن کم کریں، وہ نہیں کر رہے، تو ہم نے جو اڈاپٹ کرنا تھا کہ اب یہ مصیبت آ گئی ہے تو اس کو ساتھ کیسے اڈاپٹ کریں، اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا عوام کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو ایک ایک گھر میں اب تعلیم کی ضرورت ہوگی، جب آفت آتی ہے تو آپ کو تعلیم بچاتی ہے، تعلیم آپ کو بتاتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، گھر بنانے سے لے کر بری جگہوں سے بچ کر اچھی جگہ سے جانے تک ایک ایک قدم پر آپ کو وہ ہدایات سمجھنا، سر وہ تعلیم تو بعد میں دیں گے، پہلے جن کے پاس کہ قانون نافذ کر لیں اور یہ درخت نہ کاٹیں اور ماحول کو سنبھال لیں، وہ تو موجود نہیں ہے کرنے کو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حماد صاحب، خیبر پختونخوا میں ہر بڑی سیاسی جماعت نے حکومت کی ہے، ابھی جس طرح زیغم صاحب بتا رہے تھے کہ بلیسڈ ہے خیبر پختونخوا، اگر فارسٹ کے حساب سے اور ایکو سسٹم کے حساب سے، درختوں کی تقسیم کے حساب سے دیکھا جائے۔ ٹمبر مافیا نے درختوں کی بے دریغ کٹائی کی ہے، پھر قانونی طور پر اس طریقے کی اجازت دیے جانا، صوبائی محکمے اور حکومتیں، ادارے خاموش تماشائی کیوں ہیں؟ اور جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں آئے تحریک چلائیں، کیا مطلب ہے اس بے بسی کا؟ نہیں، وہ خاموش تماشائی نہیں ہے، حصے دار ہے، وہ حصے دار ہے، اور ہر دور میں رہے۔ میں اس حکومت کو واحد کو متون نہیں کرتا، ہاں ان کا لمبا عرصہ ہو گیا بہت، اور اتنے عرصے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ، اور پھر ان کے ایجنڈے میں بھی شامل تھا، یہ ملین ٹری وغیرہ کی بات کرتے رہے، اور بھی ویسے ماحول کی بات کرتے تھے۔ ماحول کا معاملہ بگڑا بھی اب آ کر ہے، یہ پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ بگڑ گیا تو، لیکن اس حکومت کو آپ متون کیجئے، وہاں کی جو حکومت ہے، لیکن یہ معاملہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ وہاں کا جو ٹمبر مافیا ہے وہ مضبوط ہے، اس قدر توانا ہے کہ اس کی بھی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں پھیلی ہوئی ہیں بہت زیادہ طویل۔ اب میں یعنی آپ کو سارے اعداد و شمار تو ہمارے پاس ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، میں شوگران میں ایک ہوٹل میں چلا گیا رہنے، تو وہاں پر وہ اس ہوٹل میں لکڑی استعمال ہوئی تھی بے محابہ، یعنی بے پناہ لکڑی استعمال ہوئی تھی، ہر چیز وہاں پر لکڑی کی بنی ہوئی تھی، جو ویسے عام حالات میں کئی میٹل کی بھی بن جاتی ہے، کوئی پلاسٹک بھی استعمال ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز میں لکڑی۔ تو میں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی یہ انہی کے ہیں سب جنگل وغیرہ، تو میں نے کہا یہ کاسٹ اس کی کہاں چلی گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کاسٹ کچھ نہیں، مفت آتی ہے لکڑی۔ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں سوات کے ہوٹل کیوں بہہ جاتے ہیں، یہ کہیں یہ سیلاب جو ہے یہ کہیں چڑھتا نہیں ہے پہاڑی، یہ تو اپنے کناروں تک ہی پہنچتا ہے، تو وہاں پر غیر قانونی طور پر عمارتیں بنی ہوتی ہیں۔ یہ تجاوزات کا جو مسئلہ ہے نا، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے وہ بھی، کہ آپ اسی طرح وہ کالام میں وہاں پر بھی، اب دیکھیے میں ہر اس طرح کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، وہ بھی ہوٹل سارے بہ گئے تھے، وجہ کہ ہم وہاں پر ٹھہرتے ہوئے بھی سوچ رہے تھے کہ آپ دیکھیے بالکل اس وقت تو آپ کو بڑا حسین منظر لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھیے کس طرح ساتھ آپ کے کمرے کے بالکل دریا،
لیکن وہ غیر قانونی بنے ہوئے، وہ تجاوزات ہیں، وہ غیر قانونی چیزیں ہیں، تو کوئی اجازت اور یہ بھی تو بن دیتا نہیں ہوگا سکتی، اس کی جی کہ بنا یہ لیں۔ بن نہیں سکتی، کیونکہ وہ کوئی چھپ کے تو نہیں بنی ہوئی، جنگل کے قلب میں جا کر تو نہیں بنی ہوئی، وہ تو دن دہاڑے بنی ہوئی ہیں اور بالکل سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہیں، اور وہیں پر آ کے تمام عمراء اور تمام رؤساء اور حکمران طبقہ وہیں پہ ٹھہرتا ہے، اور آپ اگر اندر ذرا جائیں گے تو وہی اس کے مالکان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا دیکھیے ہم نے نہیں پیدا کیا، یہ ٹھیک ہے یہ بات بھی کہ یہ جو بھی ہوا اتنا تبدیلی آ گئی موسم میں، اور وہ گرین ہاؤس یہ گیسز آ گئیں اور یہ ٹریپ ہو گئی گرمی اور ٹیمپریچر بڑھ گئے اور میلٹ ہو گئے گلیشیئرز اینڈ سی لیول، یہ ساری تو تھیوری ہو گئی، ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ کلاؤڈ برسٹ تو ہوتے رہنے ہیں، خاص طور پہ پہاڑوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو اب نبٹنے کا جو ہمارے اختیار میں بات ہے، یہ فلیش فلڈ وغیرہ، یہ تباہی بڑھے گی اس سے، اور یہ ہم تو اس کو کچھ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، ہم کسی تحریک کے پاس چلائیں بھی گے، نہیں ہے کہ یوں آپ چٹکی میں ٹھیک نہیں کر تحریک سکتے۔ چلائیں گے نا، تحریک نہیں، تحریک تو ہم مذاق کریں گے، ہم اس پہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، پھر وہی بات ہے ریزولو چاہیے، طے کریں گے، جنگل تو ایک رات میں نہیں اگانا، گورننس نہ ہی اسی طرح گورننس، اسی طرح آپ نے اگر یہ نکاسی ہے، آپ کا نظام ایک دن میں تو نہیں بننا، تجاوزات ختم کرنے، اس کے قانون پہ عمل کرائیں گے تو بنے گا، یہ اس طرح تو یہ کچھ بھی نہیں اس میں سے ہونے لگا، اور یہ معاملہ صرف بگڑ سکتا ہے، اب اس سے آگے اور کوئی رستہ نہیں۔ رضا رومی صاحب، کلائمیٹ چینج کہہ دینا یا پھر یہ کہنا کہ تباہی آ گئی ہے، قدرتی آفت کہہ دینا، یہ اصل مجرموں کو جسے کہیں کہ ذمہ داری سے بچانے، اس پہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے سے بچانے کی کوشش ہی کہا جا سکتا ہے پھر؟ رضا صاحب آواز نہیں آ رہی، غالباً مائک میوٹ ہے۔ جی، میں تو خود موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں اکثر بات بھی کرتا ہوں اور کچھ تھوڑا بہت ایکٹیویزم بھی کرتا ہوں، اور پاکستان یقیناً اس کا شکار ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو پاکستان کے اندر گورننس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، جو ابھی آپ نے ذکر کیا کنسٹرکشن کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے، مس مینجمنٹ، آپ دیکھیے اربن فلڈنگ جو اس وقت کراچی میں جاری ہے، وہ تو ہماری خود پیدا کردہ مسائل ہیں۔ وہ کلائمیٹ تو ایک الگ اس کو ایشو رکھیں، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ مسئلہ ہر سال پاکستان کے عوام کو مزید برباد کرتا رہے گا۔ جہاں تک بات ہے یہ خیبر پختونخوا کی، آپ نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا، اب یقیناً لوگوں کو بری بات لگے گی جو کچھ سننے والے ہوں گے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، اور 1 بلین ٹری سونامی کا ذکر سن کے ہر جلسے میں، ہر اخبار کے کالم میں، اور ایسی خبریں حتیٰ کہ بیرون ملک جو پبلیکیشنز ہیں وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا بارہا کہ جی وہاں پہ 1 ارب درخت لگ گئے ہیں کیا، اور وہ کہاں گئے درخت؟ جبکہ آپ کے ہاں آپ نے دیکھا کہ بنیر میں جو کچھ ہوا اور دیگر اضلاع میں جو کچھ ہوا کہ کیسے ان درختوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس سیلابی صورتحال میں مزید تباہی آئی ہے۔ کل ہمارے ایک رپورٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ کہا کہ کلاؤڈ برسٹ بھی جو ہے یہ بھی ایک متھ بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا جس کا ذکر کیا کہ جی ایک بالکل ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری آفت آ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے درخت وہاں پہ کاٹ دیے گئے ہیں، وہی ٹمبر مافیا، وہ یہ سیاستدان تو بدلتے رہتے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، گورنمنٹس، یہ ٹمبر مافیا ایک پرماننٹ مصیبت ہے، کیونکہ یہ بھاری ہیں سیاستدانوں سے، اور جو محکمہ جات ہیں جو کہ ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، وائلڈ لائف بھی آتا ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی آتی ہے، فیڈرل ایجنسیز بھی آتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کے پی کو اس طرح سے ڈسٹروائے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی عالم گلگت بلتستان میں ہے، یہی عالم اے جے کے میں ہے، اور کراچی کا تو جو حال ہے کچھ نہ ہی پوچھئے، کیا اس پہ انسان کہے کہ جو مناظر دل خراش قسم کے آئے ہیں وہ اس وقت رونے کو اور سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ کس قدر لیکن رونا اور سر پیٹنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو یا آزاد جموں کشمیر، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ صرف سیلابی تباہی نہیں ہے، وہ ہماری نالائکی، مس گورننس اور پیدا کردہ مسائل ہیں، اور حل صرف قانون کا نفاذ ہے۔ پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔